أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے میں آپ کو نورانی قاعدہ پڑھاؤں، لیکن مجھے امید ہے کہ تمام مائیں اور بہنیں اور بچیاں الحمدللہ پہلے سے نورانی قاعدہ جانتی ہوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو الف سے یہ تک کی جو تختی تھی اس میں نے آپ کو پہچان کروائی ہے، الف سے لے کر یہ تک۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی میرا شروع سے یہی ہے، اصول رہا ہے کہ پہلے ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، چلیں، اور اس کے بعد ہم اماں پارہ پڑھتے ہیں، یعنی 30واں پارہ۔ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، تو اسے ہمیں سمجھنے میں اور پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم پچھلی طرف سے 30واں پارہ شروع کریں گے، یہ ایک ترتیب ہے۔ تو یہ جو 30واں پارہ ہے اس میں تقریباً صورتیں مکی ہیں، جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورۃ ناس۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ناس نون سین، انس یعنی انسان، اس سے نکلا ہے۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان، لوگ، یعنی جس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 صورتیں نازل فرمائی، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق۔ اس میں آپ کو قاعدے بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم اس کی پڑھیں گے بھی، اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مختلف الفاظ کے ذریعے جن و انس کی نظر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، مگر جب یہ صورتیں معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی الفاظ چھوڑ دیے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تینوں قل صبح شام 3 بار پڑھا اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قل، قاف پیش لام، قل کہہ دیجئے، حمزہ زبر آ، عین پیش واو او، او ذو، ذو، قل اعوذ، قل اعوذ، اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من سے، شر را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، شر الوسواس الخناس۔ آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے، یعنی اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے شر سے بچا جو وسوسے ڈالتا ہے چھپ کر، یعنی چھپ کر، وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے۔ ساری بات وسوسوں کی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں پہلے وسوسہ آتا ہے کہ یہ ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے۔ تو ہمیں یہ صورتیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ آج ہم اس صورت میں قاعدہ پڑھیں گے،
غنہ کا، غنہ کا مطلب ہے، غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نون کی اور میم کی آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں، یعنی اگر نون اور میم کے اوپر تشدید ہو، جیسے ڈبلیو لکھا ہوتا ہے، یہ تشدید بنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس آواز کو 2 الف کے برابر ناک میں لے کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے اور قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، قل، قل، کہہ دیجئے۔ اچھا، نون کے اوپر تشدید ہے، برب الناس، یہاں ہم نے نا کو کھینچا ہے کیونکہ نون کے ساتھ الف جڑی ہوئی ہے اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ تو اگر ابھی آج آپ نے صرف اتنا سیکھنا ہے کہ نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے پڑھا الا، یعنی لام کھڑی زبر لا، اس کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے، الہ الناس، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو اپنا نمبر بھی دیا ہے، کسی بھی بہن کو، ماں کو کوئی بھی مشکل پیش آئے آپ مجھے ڈائریکٹ فون کر کے بھی مجھ سے پڑھ سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔